إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين. أحسن الله لك العزاء في ابنك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد أيها الحسن المجتبى. أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. عزاداران امام مظلوم کربلا میں عاشور کی صبح جو سورج نکلا تھا اس نے جو چھوٹا سے سفر طے کیا ہے اس نے نہ جانے کیا کیا منظر دیکھے. اور اب یہ سورج ڈھل رہا ہے. جب یہ سورج نکلا تھا تو خیام حسینی میں آباد تھے. اب یہ سورج ڈھل رہا ہے تو خیام ویران ہو چکے. جب یہ سورج نکلا تھا تو خیموں سے تکبیر و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں. اب یہ سورج ڈھل رہا ہے تو صرف تھوڑے سے خیمے بچے ہیں جن سے العطش ہار پیاس کی کمزور آوازیں آ رہی ہیں. حسین تنہا ہو چکے. صبح سے حسین نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائی ہیں اور اب خود میدان جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. عاشور کا سورج نکلا تو خیام حسینی کے آگے مجاہدین نے ایک صف بنا لی تھی کہ ہم کوئی تیر خیموں تک نہ آنے دیں اور جب تک یہ مجاہد زندہ رہے اپنی بات کو پورا کیا. لیکن اب تنہا حسین ہے. کبھی حبیب کے خیمے پر نظر پڑتی ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے میرے بچپن کے دوست کہاں چلے گئے. کبھی مسلم کا خیمہ دکھائی دیتا ہے میرے عزیز اب کہاں ہو. حسین کے چاروں طرف سے اللہ ہے. تیروں کی بارش ہے, پتھروں کی بوچھار ہے. صبح عاشور یزید کے لشکر نے پہلا حملہ تیروں کے ذریعے اجتماعی حملہ کیا تھا جس میں ایک بڑی تعداد ایک ساتھ شہید ہوئی. پھر اس کے بعد جو مجاہد بچے وہ دھیرے دھیرے حسین سے اجازت لے کے میدان جنگ میں جاتے رہے اور حسین کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرتے رہے.
اور جب کوئی مجاہد زخمی ہو کہ زمین کربلا پہ گرا تو اس نے مدد کے لیے حسین کو پکارا، اور ہر مجاہد کے سہارے حسین پہنچے۔ جی چاہتا آواز دوں ہے حسین کے شیروں، تم سب کے سب زمین کربلا پہ گر کے پکار رہے تھے مولا مدد کے لیے آئیے، مگر تم سب کے سب سر کٹا کے سو چکے ہو۔ زہرا کا لال کربلا کے میدان میں ظالموں کے درمیان زمین پہ سجدہ کر رہا ہوگا تو اس پر کون ہوگا جو آ کے حسین کی مدد کرے؟ اجرکم اللہ۔ حسین صبح سے جنگ لڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حسین اب پہلی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی کربلا کے میدان میں زخمی ہو کے گرتا ہے اور حسین کو آواز دیتا ہے تو حسین کو اپنے اس چاہنے والے تک پہنچنے کے لیے لشکر یزید سے جنگ لڑنا پڑتی ہے۔ سوچئے جس نے 70 لاشیں اٹھائی ہیں، جس نے ہر لاش کے اٹھانے سے پہلے جنگ لڑی ہے، اس کے جسم پر کتنے زخم لگے ہوں گے، اس کے بدن سے کتنا لہو بہہ چکا ہوگا۔ عاشور کا دن دھیرے دھیرے گزرتا رہا، شہید کے بعد شہید کی لاش کربلا کے میدان سے اٹھ کے خیموں میں آتی رہی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب سورج زوال کے نزدیک پہنچ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ابو ثمامہ سیداوی نے آواز دی مولا زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیں۔ حسین نے دعا دی، نماز کا اہتمام ہوا۔ کیسے اہتمام ہوا؟ حسین کے پیچھے نمازی کھڑے ہو گئے اور 2 چاہنے والے حسین کے آگے کھڑے ہو گئے۔ سعید اور زہیر دیوار بن کے آقا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پورے لشکر کے تیروں کا رخ حسین کی طرف ہے اور حسین کے آگے سعید و زہیر کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تلوار بھی ہے، ہاتھوں میں ڈھال بھی ہے، لیکن 2 ہاتھ ہیں ادھر اور ادھر ہزاروں ہاتھ ہیں جو تیروں کو پھینک رہے ہیں۔ تیروں کی بارش کو دیکھ کے سعید و زہیر نے آپس میں اشارہ کیا، جتنی طاقت ہے تیروں کو ڈھالوں پہ روکا جائے، جب تک ممکن ہے تیروں کو تلواروں سے کاٹا جائے، لیکن یہ ممکن نہ ہو تو تیروں کو سینے پہ روکا جائے، تیروں کو گلے پہ روکا جائے، تیروں کو بازوؤں پہ روکا جائے۔ تیروں کی بارش بڑھتی جا رہی ہے، حسین کی نماز بڑھتی جا رہی ہے، مجاہدوں کے بدن سے خون بہتا جا رہا ہے، پیروں میں کمزوری آتی جا رہی ہے، لرزش پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ حسین دوسری رکعت میں پہنچے، سعید دعا کر رہے ہیں، زہیر کے لبوں پر نغمہ ہے، میرے مالک اتنی اور طاقت دے دے کہ فرزند رسول کی نماز تمام ہو سکے۔ حسین تشہد میں ہیں، حسین سلام پڑھ رہے ہیں، پیر کام رہے ہیں، یہاں تک کہ حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہیں پہ زمین پہ شہید گرے۔ حسین نے سر آغوش میں رکھا، سعید نے خالی ایک جملہ کہا، میرے مولا آپ کی محبت کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں؟ میں کہوں گا سعید تم نے وقت ظہر محبت حسین کا حق ادا کر دیا۔ ارے عصر کے منظر دیکھو، زہرا کا لال تیروں میں جسم معلق ہے، سجدے میں جانا چاہتا ہے، کوئی نہیں ہے جو آگے سہارا دے دے۔ اجرکم اللہ۔ وقت اور آگے بڑھا، اصحاب جانیں قربان کر چکے، اب حسین کے گود کے پالوں کی باری ہے۔ کبھی مسلم کے فرزندوں کی لاش اٹھا کے لائے، کبھی عباس کے بازو سے بیٹھے، کبھی علی اکبر کے کلیجے سے برسی نکالی، کبھی ننھے سے لال اکبر کے گلے سے تیر
اب کوئی نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ حسین خیموں کے باہر کھڑے ہوئے، جہاں سارے انصار اور سارے آوان کے خیمے لگے ہوئے تھے، نظرا یمینوں و شمالا، داہنے بائیں دونوں طرف نگاہ ڈالی اور اس کے بعد آواز دی، ارے میرے شیرو تم سر کے سر کہاں چلے گئے؟ عجیب احساس تنہائی ہے حسین کو، عجیب احساس غربت ہے حسین کو۔ یہی تو وجہ ہے ابھی آپ نے شعر سنا کہ مولا نے جاتے جاتے اپنے بیمار بیٹے کے ذریعے پیغام کہلایا تھا، اے شیعتی مائن شربتم عذبا مائن، اے میرے شیعو، اے میرے شیعو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا فاذکرونی، تو مجھے یاد کر لینا، اور سمیتم بغریب او شہید فانتمونی، اور جب بھی کسی کو سننا کہ عالم غربت میں موت آئی یا شہید ہوا تو میرا ناطہ ضرور کر لینا۔ حسین اپنی دو مصیبتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک پیاس کو یاد دلا رہے ہیں، ایک اپنی تنہائی کو۔ سید سجاد راوی ہے کہ میرے بابا نے مجھ سے اپنی پیاس کا بیان کن لفظوں میں کیا تھا، کن لفظوں میں حسین نے اپنے بیٹے سے اپنی پیاس کا بیان کیا۔ آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ جب بارش ہوتی ہے اور بارش کا پانی کسی جگہ نشیب میں کچی جگہ پہ زمین میں جمع ہو جاتا ہے، گڑھے میں جمع ہو جاتا ہے، گڈھے میں جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بارش رک جاتی ہے اور پھر دھوپ نکلتی ہے۔ جب دھوپ نکلتی ہے تو یہ پانی سوکھنا شروع کرتا ہے۔ ارے کیسی مصیبتوں کا سامنا کیا اس مظلوم نے۔ پانی جب سوکھنا شروع کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے تو پانی سوکھ جاتا ہے، اس کے بعد زمین میں جو نمی رہ جاتی ہے وہ بھی سوکھنا شروع کرتی ہے، اور جب تیز دھوپ پڑتی ہے تو زمین کی نمی بھی اس طرح سے سوکھتی ہے کہ زمین چٹک جاتی ہے۔ سید سجاد سے سید الشہداء نے کہا تھا، بیٹا پیاس کی شدت سے میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ وقت رخصت ہے، مگر اب بھی اتنا خیال ہے کہ میری بہن زینب کو کم سے کم صدمہ پہنچے۔ خیمے میں آئے، فضہ کو بلایا، فضہ جا صندوق میں جو میرے لباس رکھے ہیں ان میں سے یہ پورا وہ لباس لے آ، مگر دے میری بہن زینب کو اندازہ نہ ہونے پائے کہ تو میرے لیے لباس لے کے آ رہی۔ فضہ گئی، لے کے چلی تھی، مگر ایسا کیسے ہوتا؟ وہ بہن جو ایک ایک لمحہ اپنی بھائی کی زندگی پہ نگاہ ڈالے ہوئے، ایک ایک لمحے حیات حسین بچانے کے لیے گود کو پالوں کو قربان کیا، وہ کیسے باخبر نہ ہوتی؟ دیکھا فضہ آ رہی، کا فضہ کہاں جا رہی؟ کہا کہ بھائی کے پاس۔ تو یہ کیا لے کے جا رہی؟ آپ کے بھائی نے لباس لگایا ہے، مرتبہ لباس دیکھا، کہ یہ کیوں کہتی ہے کہ میرے بھیا نے لباس لگایا، یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی؟ پرانا موسیقہ لباس حسین نے صرف اس لیے لگایا تھا کہ جب ظالم فرزند رسول کے بدن سے کپڑے چھینیں گے، لباس لوٹیں گے، تو شاید اس موسیقی کی وجہ سے، پرانے پن کی وجہ سے اس لباس کو چھوڑ دے۔ مگر ہائے کربلا میں فرزند رسول کی لاش
تم سمجھ رہی ہو کہ تمہاری مدد کی مجھے ضرورت ہے، میرے ساتھ چلو۔ زینب کا ہاتھ پکڑا، میرے ساتھ میرے لال کے خیمے میں چلو۔ اب پورے کنبے میں یا حسین بچے ہیں یا حسین کا بیمار بیٹا جو اتنا بیمار ہے کہ غش کھا کے بستر پہ پڑا ہوا، عالم غش میں بستر پہ پڑا۔ حسین زینب کو لے کے پہنچے، سرانے زینب پہنچی، بیمار بھتیجے کو کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، چہرے پر ہاتھوں کو ملنا شروع کیا۔ میرے لال آنکھیں کھولو، دیکھو تم سے کون ملنے کے لیے آیا، دیکھو تم سے کون ملنے کے لیے آیا۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، سامنے سراپا دکھائی دیا، خون میں ڈوبا ہوا بدن، زخموں سے چور بدن۔ آواز دی، بابا آپ کا یہ کیا حالت ہے، یہ کیا ہوا؟ ارے حبیب کیا ہوئے، مسلم کیا ہوئے، زہیر کیا ہوئے؟ حسین جواب دیتے جا رہے، بیٹا مارے گئے، بیٹا شہید ہوئے، بیٹا قتل ہو گئے، بیٹا سر کٹا کے سو رہے ہیں۔ کہا بابا میرا چچا عباس کیا ہوا؟ سید ساجدین کا لڑکا کہہ رہا تھا کہ سید سجاد سوچ رہے تھے میرے چچا کے ہوتے میرے بابا اس طرح زخمی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے چچا عباس کیا ہوئے؟ اب بیٹا بازو کٹا کے کڑائی کے کنارے سو گئے، میرا بھیا علی اکبر کا کلیجے میں مچھی کھا کے سو گیا۔ قسم حسین نے ایک مرتبہ تڑپنے کا، بیٹا مردوں میں تم رہ گئے ہو یا میں رہ گیا ہوں؟ بیمار نے ایک مرتبہ کوہنیاں ٹیکی، کوہنیاں ٹیک کے بدن کی پوری طاقت لگائی تاکہ اٹھ کے بیٹھ جائے، مگر بھوک پیاس بیماری بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ سید سجاد بستر سے اٹھ کے بیٹھ سکے۔ کہ بھوٹی اپنا ذرا بازو پکڑ کے سہارا دے دیجیے، ہاتھ میں ذرا آسا دے دیجیے، بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہ بابا کی مدد کے لیے میدان جنگ میں جاؤں گا۔ حسین نے کہہ دیا، بیٹا تو تمہارا امتحان کربلا کے بعد شروع ہوگا، تمہارا امتحان کربلا کے بعد سے شروع ہوگا، تمہیں قافلہ سالاری کرنا ہے، یتیموں اور بے کسوں کی قافلہ سالاری کرنا ہے۔ حسین نے باپ نے بیٹے کو حکم دے دیا، امام وقت کا حکم ہے، سید سجاد نے سر جھکا لیا۔ مگر سوچو، کمزور بھوکے پیاسے زخمی باپ کو میدان جنگ میں جاتے دیکھنا، بابا خدا حافظ۔ حسین بیٹے سے رخصت ہو کے خیموں میں آئے، ایک مرتبہ آواز دی، سکینہ تم پہ سلام، رقیہ تم پہ سلام، رباب تم پہ سلام، اے میری بہن ام کلثوم تم پہ سلام، اے میری ماجائی زینب تم پہ سلام، اے میری اماں کی کنیز فضا تم پہ سلام۔ بیویاں سمٹ کے جمع ہو گئی، سب باندھ کے بیویاں خیموں کے آگے جو قلعت ہے اس میں سب باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ زہرا کا لال آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا بیویوں کے درمیان سے گزر رہا ہے، جس چہرے پہ نظر پڑتی ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد سر سے ریٹا چھینے گی، ابھی بازوؤں میں رسم بجے گی، ابھی کچھ پہ تالیاں لگیں گے۔ حسین آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے پہنچ گئے جہاں پہ سواری کھڑی ہوئی ہے، نزدیک میں زینب تھی، زینب کے چہرے پہ حسین نے نظر ڈالی۔ سوچو عزیزو، بیویوں کے دلوں میں کیا قیامت گزر رہی ہے۔ ارے اس سے پہلے جب کوئی گیا تو کوئی تو باقی تھا، عباس جا رہے تھے تو اکبر باقی تھے، اکبر جا رہے تھے تو حسین زندہ تھے، اب حسین جا رہے ہیں، اب کون ہے جو سنبھالے گا؟ زینب کے چہرے پہ نظر ڈالی، بے چینی دیکھی، اضطراب دیکھا۔ زینب دل کو سنبھالو، تمہیں اس قافلے کی قافلہ سالاری کرنا ہے، اگر تم اپنی کو اس طرح سے بے چین رکھو گی تو اس قافلے کو کون سنبھالے گا؟ زینب نے کہا بھیا کیسے سنبھالو، میرے بھیا کیسے سنبھالو، تم جو ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے میری
اشارہ کیا، گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھایا، کہا بس مجھے معلوم ہے جیسے میں بھوکا ہوں تو بھی بھوکا، جیسے میں پیاسا ہوں تو بھی پیاسا، صبح سے تو نے بہت زحمت اٹھائی ہے، بڑے زخم اٹھائے ہیں، بڑی تکلیف اٹھائی ہے، بس یہ آخری زحمت ہے، اب اس کے بعد تجھے زحمت نہیں ہوگا، ایک بار اور مجھے میدان تک پہنچانا۔ لیکن گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھائے، ایک مرتبہ زمین کی طرف سر جھکا کے چہرہ اوپر اٹھایا۔ حسین سمجھ گئے یہ زبان بے زبانی سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اب جو نگاہیں جھکا کے دیکھا تو ٹٹی سے سکینہ گھوڑوں کے پیروں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی، ارے میرے بابا کی گھوڑے، میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، اب بابا واپس نہیں آئیں گے۔ حسین گھوڑے سے اترے، مٹی سی بچی کو گود میں اٹھایا، کہا بیٹا تم نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ کہا بابا کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے حوالے۔ کہا بابا ایک کام کر دو، اگر کچھ اور ممکن نہیں ہے تو ہمیں مدینے پہنچا دو۔ کہا میرے لال کیسے ممکن ہے؟ کہا اچھا ایسا کرو بابا کہ میرے دادا کے پاس مجھے نظر پہنچا دو۔ کہا بیٹا کیسے ممکن ہے؟ کہا بابا پھر کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے حوالے۔ کہا بابا پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کہا اللہ تمہارا مالک ہے، دین کی بقا کا انحصار اسی میں ہے کہ تمہارے باپ کا سر کٹے، تمہارے سر سے ندائیں چھنے۔ سکینہ ایک مرتبہ نبی سے سکینہ باپ کی گود سے اتر گئی، بابا جاؤ خدا حافظ۔ حسین علی کا لال، زہرا کا لخت جگر، 4 دن کا پیاسا، زخمی، بھوکا ہے، مگر ہے تو علی کا لخت جگر۔ کون ہے اس کے سامنے آئے؟ میدان میں آئے، دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے، بجلی کی تیزی سے تلوار گردش کر رہی ہے، جدھر سے گزرتے ہیں ادھر سر اڑ کے گرتے ہیں، اور کجما بھاگتا ہے جیسے بھیڑیں بھاگتی ہیں۔ آواز دیتے حسین، ارے ظالموں کہاں جاتے ہو؟ ارے درندوں کہاں جاتے ہو؟ تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے لال اکبر کو مارا، تم نے میرے 6 مہینے کے لال علی اصغر پہ رحم نہ کھایا، کہاں مجھ سے بھاگتے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ کبھی میمنہ پہ حملہ کیا، کبھی میسرہ پہ حملہ کیا، کبھی قلب لشکر میں ڈوبے، جدھر جاتے ہیں سر اڑ کے گر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بھرپور جنگ کے زور میں حسین نے رکابوں میں پیر ڈالے، تن کے کھڑے ہوئے، ترائی کا رخ کیا، میرے بھیا عباس تم نے جوانی میں جنگ کے جوہر دکھائے تھے، اپنے بوڑھے بھیا کی جنگ کو دیکھو۔ جنگ جاری ہے، ظالم نزدیک آنے سے ڈر رہا ہے، لیکن دور سے پتھروں کی بارش ہے، دور سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ حسین کے جسم کا خون بہتا جا رہا ہے، زخم بدن پہ بڑھتے جا رہے ہیں، مشیت الہی کا کہ پورا کرنے کا وقت بھی آتا جا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ زہرا کے لال لے، زہرا کے لال لے ذوالفقار نے آپ پہ رکھ لی۔ فاطمہ کا لخت جگر گھوڑے پہ جھومنے لگا، کبھی ذوق اور کمزوری کے باعث داہنی طرف جھک جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھک جاتے ہیں، کبھی گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دیتے ہیں، گھوڑا جدھر جدھر سے گزرتا ہے پتھر مارے جا رہے ہیں، آگ پھینکی جا رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ لخت جگر فاطمہ کی پیشانی پہ پتھر اتنی زور سے پڑا کہ خون کا فوارہ پیشانی سے اگلا۔ حسین نے تباہ کا دامن اٹھا کے پیشانی کو خون سے پاک کرنا چاہا کہ ظالم کو موقع ملا، اس نے حسین کے سینے کا نشانہ لے کے ایسا بھرپور تیر مارا کہ تیر سیدھا حسین کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ بس یہ وہ لمحہ تھا کہ فرزند صحرا اب گھوڑے پہ نہیں رک سکتا تھا۔ ارے مرتبہ ذوالجلال نے محسوس کیا، پیروں کو توڑا،
اللہ پر 2-3 لمحے اور سن لیں. ادھر حسین زمین پہ آئے, خاک کو ہاتھوں سے سمیٹا, خاک کو ہاتھوں سے سمیٹا تاکہ پیشانی کو خاک تک پہنچا سکے. ادھر خیموں میں بیویاں سمٹ کے خیمے میں جمع ہو گئی ہیں. اب تک قمیضیں لمحے لمحے کی خبر لے کے آ رہی تھی. حسین نے میمنے پہ حملہ کیا ہے, حسین نے میسرے پہ حملہ کیا ہے, زہرا کا لخت جگر قلب لشکر میں ڈوب گیا ہے. مگر اب قمیضوں نے آ کے بتایا شہزادی حسین کہیں دکھائی نہیں دیتے. سوچو کیسی بے بسی کا عالم ہے. ایک اور اکیلے حسین ہزاروں کے لشکر میں ڈوب گیا. زہرا کا چاند بیبیاں بے چین خیمے میں بیٹھی ہیں. ارے کوئی ہوتا جو مولا کی خبر لاتا, کوئی ہوتا جو چچا کی خبر لاتا, کوئی ہوتا جو بھیا کی خبر لاتا. زینب ہے, ام کلثوم ہے, رباب ہے, ام فروا ہے. اسی خیمے میں گوشے میں ایک 10-11 سال کا کمسن بچہ بیٹھا ہوا ہے, عبداللہ ابن حسن, حسین کے بڑے بھائی کی نشانی. اس نے بہنوں کی بے چینی دیکھی, پھوپھیوں کی بے چینی دیکھی, ماں کی بے چینی دیکھی. کوئی ہوتا جو خبر لے کے آتا حسین کہاں ہے, کوئی خبر لے کے آتا مظلوم کربلا کہاں ہے, کوئی تو نہیں ہے. کون خبر لے کے آئے؟ ایک مرتبہ ڈنڈے سے بچے نے آہستہ آہستہ خیمے کے گوشے سے قدم آگے بڑھائے اور دروازے تک پہنچ گیا. در کا پردہ ہٹایا تھا کہ زینب کی نگاہ پڑ گئی. تڑپ کے آواز دی, رک جا میرے بیٹے, رک جا میرے بال, رک جا میرے رخت جگر, ورنہ یہ ظالم کے اوپر رحم نہ کھائیں گے. مگر بچہ اتنا بے چین تھا, دوڑتا ہوا خیمے سے نکلا. راوی کہتا ہے میں وہ منظر کبھی نہ بھولوں گا کہ ایک چاند جیسے چہرے والا کمسن بچہ گھر میں کربلا پہ دوڑ رہا تھا. اس کے کانوں میں وہ سارے دن دھوپ میں چمک رہے تھے اور اس کے پیچھے ایک بیوی تھی جو سر پہ بیٹھا ڈالے تھی. مگر بے چین اتنی تھی کہ زمین پہ نزاکت کھلیج رہی تھی. بیوی تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی میرے لال رک جا, مگر بچہ رک نہیں رہا تھا. کیسے زینب رو پاتی. حسین تک پہنچ گیا کمسن, دیکھا ایک ظالم ہاتھ میں تلوار لیے حسین کا وار کرنا چاہتا ہے. کہیں سے آواز دی, رک جا ظالم, رک جا ظالم, رک جا ظالم. مگر تلوار چل چکی تھی. ڈنڈے سے بچے نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے, تلوار چلی, دونوں ہاتھ کٹ کے حسین کی گود میں گرے. حسین نے آگوش پھیلا دی, ارے میرے لال اس وقت تو کہاں آ گیا میرے بچے. عبداللہ ابن حسن کو گود میں لیا کہ حسین نے ایک تیر اور چلا اور حسین کی گود میں بچہ بھی ذبح ہو گیا. حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلا. گھوڑے نے خون حسین سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا. لشکر یزید کے درمیان جگہ بناتا ہوا خیام حسینی تک پہنچا. ارے ایک مرتبہ خیام کے کنارے سے جو گھوڑے کے ہنانے کی آواز آئی تو سکینہ دوڑ کے نکلی. پھوپھی اما بابا واپس آ گئے, بابا آ گئے, بابا آ گئے. ٹھنڈی بچی نکلی تو دیکھا اور گھوڑا سر جھکائے کھڑا ہے, لگامیں کٹی ہوئی, خون جسم ڈوبا ہوا, پیشانی خون میں لتھڑی ہوئی. بیبیاں نکل پڑی, گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی. ارے ہمارے آقا کو کہاں چھوڑا, ہمارے مولا کو کہاں چھوڑا. چند لمحے گزرے تھے, زمین کربلا لڑتی, نوک نیزہ پہ حسین کا کٹا ہوا سر آ گیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. حسین مارے گئے. زہرا کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا. سروں سے ردائیں چھڑے گی, جسم گھوڑوں سے پامال کیا جائے گا. یا حسین, یا حسین, یا حسین.